آج سفر کی 1 2 3 4 تاریخ کو جو بھی انسان اللہ کے یہ 2 صفاتی نام کا وظیفہ پڑھ لے، جو بھی مانگے گا مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ جو انسان بھی سفر کے پہلے 4 دن یہ وظیفہ پڑھ لے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رکاوٹیں بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی کاروباری مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا اور کبھی کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوگا۔ ایک دم سے اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی کہ کبھی بھی کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہیں، اس مہینے میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں کہ اگر کوئی کاروبار شروع کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، وہ آج ہی سفر کے مہینے کے پہلے 4 دن یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھ لیں۔ رب کریم کے یہ 2 نام 21 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کے گھر والوں کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی کاروبار کی حفاظت خود فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ جو وظیفہ آج میں لے کر آئی ہوں، کم سے کم ہر گھر کا ایک فرد تو لازمی پڑھے۔ آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے۔ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بہت نوازتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں یہ مل جائے، یہ حاجت پوری ہو جائے۔ کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے کہ اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے رب کعبہ کے یہ 2 نام ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں تو انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آئی ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا تو خیر سے ایسی مدد آئے گی کہ آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے بس رب کریم کے یہ 2 نام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کیسے غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ وظیفہ سفر کی 1 کو پڑھ لیں، سفر کی 2 کو پڑھ لیں، سفر کی 3 تاریخ کو پڑھ لیں، سفر کی 4 کو پڑھ لیں۔ آپ یہ وظیفہ سفر کے پہلے 4 دن کے اندر کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، کسی بھی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مہینے میں ہونے والے کارنامے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 نام 21 بار پڑھنے سے ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، اتنا رزق اور دولت آئے گا کہ آپ خود نظارے دیکھیں گے۔ آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ سفر کے پہلے 4 دنوں میں سے کسی بھی دن پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی، نیا چاند سرور ہوتے ہی آپ کی تقدیر اور نصیب پر واضح فرق پڑتا ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں
جو کہ آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا، آپ کے نصیب کے بندالوں کو کھول دے گا، آپ کی تمام مشکلات کو ختم کر دے گا۔ تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سفر کی نحوست سے بچنے کے لیے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی طاقتور نام ہے۔ آج جو کہتے ہیں کہ سفر کی نحوست سے بچنا چاہتے ہیں، جو لوگ سفر کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثوں کے خوف سے، تباہ و بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، آج سفر کے پہلے 4 دن کے اندر یا فتاح یا کریم کا یہ وظیفہ پڑھیے۔ پورا مہینہ دل کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا ہے جائیں، جہاں جو کچھ کرنا ہے کریں۔ کسی بھی طرح کی نحوست سے، کسی بھی طرح کے حادثے سے، کسی بھی طرح کی مصیبت سے بچنے کی آج گارنٹی دے رہی ہوں۔ آپ نے صرف یا فتاح یا کریم کو پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا فتاح یا کریم کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح یا کریم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار شمار ہوگا۔ توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح یا کریم 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریم 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا فتاح یا کریم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ انشاءاللہ جب آپ سفر کا آغاز کرتے ہی یا فتاح یا کریم پڑھ لیں گے تو پورا مہینہ رب کی حفاظت نصیب ہوگی، پورا مہینہ سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا۔ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی اور مصیبت کو یا فتاح یا کریم سنبھال لے گا۔ یا فتاح یا کریم کو پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ سفر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں، آپ نے سورۃ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ کوثر صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ سفر کے پہلے 4 دن یہ وظیفہ جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا، وہ گھر لاکھوں کروڑوں پتی بن جائے گا، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا درود آپ نے وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ عمل پورا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی حاجات ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آئیے آج کی اس بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کس کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما دے، ان کے دکھ، غم، پریشانیاں، مصیبتیں دور فرما دے۔ اے ہمارے مالک، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، مولا ان کو صحت عطا فرما۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔